إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رب تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. آج کے ہفتہ واری اس درس کے اندر سورہ شرح کی تفسیر کے ساتھ ساتھ مشکلوں کے بعد آسانیوں کا ایک تاریخی دراسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ سورت مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی اور مکی صورتوں کے امتیاز سامعین کی نظر میں رہنے چاہیے. جب ہم کہتے ہیں مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، قرآن پاک میں بھی آپ جب پڑھتے ہیں تو سورہ الناس مکیہ، سورۃ البقرہ مکیہ، اور اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں سورۃ آل عمران اور سورۃ المائدہ، سورۃ الاحزاب المدنیہ، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ علمی نقطہ ہے، بہت مفید اور اہم ہے، اور اس سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں کہ آدمی یہ دیکھے کہ یہ صورت کہاں نازل ہوئی. اگر مکی صورت ہے تو اس کے مضامین کیا رہتے ہیں، اور مدنی صورت ہے تو اس کے مضامین کیا ہیں. تو مکی صورتوں کے جو اہم مضامین ہیں وہ توحید باری تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق، آخرت پر مکمل یقین رکھنا، اور رب تعالیٰ نے اپنی تمام نشانیاں اور براہین اور رب تعالیٰ نے تمام سابقہ کے جو واقعات بیان کیے، اس کے پس منظر میں جو بڑا موضوع نکل کے آتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں سے ایسی قومیں تھیں، ایسے لوگ تھے، ایسے مذاہب باطلہ تھے کہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے. وہ رب تو رب مانتے تھے، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر ہم زندہ کیے جائیں گے. یہ محال ہے، اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے. تو اس سوچ کو اور اس عقیدے کے بطلان کے لیے جو مکی صورتیں ہیں وہ اپنے اندر مضامین رکھتی ہیں، اور اس کے تعلق سے آیات بینات نازل ہیں. سورہ شرح بھی جو ہے مکی ہے. اس کے اندر بڑا مضمون پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نعمتیں اللہ پاک نے کی ان کی یاد دہانی، اور ساتھ ساتھ میں جس ماحول میں وہ لوگ جی رہے تھے، بڑی قسم پرسی کی حالت میں، بڑی قلیل تعداد کے اندر فقر و فاقہ کی زندگی. اس صورت کے اندر یہ بشارت سنائی جا رہی ہے کہ یہ دن ایسے نہیں رہیں گے، اب چھٹ جائیں گے، دن بدل جائیں گے. اللہ کی سنت غالب آئے گی. تلک الایام نداولها بین الناس ان مع العسر یسرا کی بشارت سنائی. تو بنیادی طور پہ یہ بڑا مضمون پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی جا رہی ہے اس صورت کے اندر کہ یہ جو مشکل کے دن ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ آسانیوں کی طرف اور آپ کے ماننے والوں کو آسانیاں دی جائیں گی، ہجرت کی شکل کے اندر اور کشادگیوں کی شکل کے اندر، اور تاریخی واقعات بہت زیادہ ہیں. میں وہ آخر میں آپ سے بیان کروں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کے شان نزول کی طرف. یہ جو سورہ شرح ہے اس کا شان نزول کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور بعض دوسرے مفسرین نے دو واقعات کو ذکر کیا ہے بڑے وضوح کے ساتھ. پہلا واقعہ انہوں نے ذکر کیا کہ جو مکہ کے اندر لوگ تھے، صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابیات مبشرات، لوگ کفار قریش
ان کو ان کی عیالت کا، ان کے فقر کا، ان کی تنگیوں کا، قسم پرسی کا تانا دے رہے ہیں. بھائی تم اچھے خاصے لوگ تھے، تمہارا دیکھو نا بزنس بھی ختم ہو گیا، اب تم لوگوں سے الگ تھلگ بھی ہو گئے، تمہارے کوئی رشتے بھی نہیں کر رہا ہے، غریب بھی ہو گئے تم لوگ. جیسے آج کل کوئی توحید کو اپنا لے، اس کے ساتھ گاؤں میں کیا حالت ہوتی ہے، بالکل بعین یہ صورت اسی کے بارے میں یوں سمجھ لیجئے کہ نازل ہوئی ہے اور اسی کو اس کی کیفیت بتا رہے ہیں. یوں وہ تانے دینے لگے. اور یہ بات ایک دکھی انسان کے لیے، دکھ تو بڑی چیز ہے، لیکن جب اس کے اوپر تانا آتا ہے تو زخم تازے ہو جاتے ہیں، وہ انسان کانپ سا جاتا ہے. بعض دفعے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اور کچھ لوگ پھر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس طرح کا ان کو سامنا جب کرنا پڑا تو رب تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا اور اس کے اندر یہ بشارت سنائی کہ اب غریبی، فقر و فاقہ، یہ تنہائیاں، یہ قید کی زندگی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اللہ آسانیوں کو لے کر آئیں گے. پہلا شان نزول کا جو قول ہے وہ یہ ہے مفسرین. دوسرا جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ معجزات کی شکل میں جس طرح انبیاء علیہ السلام کی توثیق ہوتی تھی ویسے اللہ مجھے بھی عطا کر دیں. آن کی آن میں فرعون مبہوت ہو جاتا، موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ دکھا دیتے یا لاٹھی پھینک دیتے. عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. آن کی آن میں سب کچھ سامنے دکھ جاتا اور سب پر بلند ہو جاتے. اس طرح کی اللہ جیسے دعائیں کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تفسیر میں کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس وقت اس کے شان نزول میں روات یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ صورت نازل تھی اور اللہ رب العالمین نے جو بڑی نشانی اور بڑا معجزہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا یہ تھا الم نشرح لک صدرک. پیارے نبی آپ اور معجزات مانگ رہے ہیں، کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے سینے کو ہم نے دین کے لیے کھول دیا ہے؟ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ایک میں روایت میں بیان کرتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے آج علمی اٹھان کے بارے میں بات کی اور علمی گفتگو کے لیے کہا، مجھے بڑا پسند آیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین کے یہ مشہور ہے کہ وہ سوال پوچھنے میں بڑے جری انسان تھے. دین کے معاملے میں وہ جرأت کر لیتے کوئی بھی سوال پوچھنے. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ مجلس کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے اوپر کب سے یہ محسوس کیا کہ مجھے اللہ رب العالمین ایک بڑا انسان بنائے گا یا میں دنیا سے مختلف ہوں؟ مطلب ایک آدمی کو شروع سے ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی بات کہنا، بڑا شعر نکل جانا آپ کی زبان سے، حالانکہ آپ کو شعور بھی نہیں، آپ ایک بڑا شعر کہہ دیتے ہیں یا ایک فکر والی بات کہتے ہیں. بھائی مستقبل میں دیکھو آج یہ ہوا ہے تو آئندہ ہم کس سکتے ہیں، یا ہاں یہ بچہ اگر آج اس نے یہ کلام پیش کیا مستقبل میں چل کے یہ بڑا آدمی بنے گا. بات سمجھ آ گئی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ میری 10 سال کی عمر تھی، میں بکریوں کے ساتھ تھا اور ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں نے آسمان میں دیکھا اور 2 شخص گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے یہ وہی ہے، تو دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی شخص ہے. تو اس گفتگو کرتے کرتے وہ میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ ایک جگہ تھم گئے اور مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے کسی نے پکڑا ہوا، لیکن انہوں نے مجھے لٹا دیا اور لٹانے کے بعد انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا اور اس دوران میں نے کوئی درد، یہ تفسیر سعدی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو جا کے دیکھیں، تفسیر سعدی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا. تو کہتے ہیں کہ میرے سینے کو انہوں نے چاک کر دیا اور میں نے درد محسوس نہیں کیا اور اس دوران ایک چھوٹی سی انہوں نے چیز نکالی اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہاں یہی چیز نکالنی ہے نا؟ کہا جی یہی. کہا اس میں حسد تھا، اس کے اندر اور برائیوں والی جو چیزیں تھیں وہ میرے دل سے نکال دی گئی اور ایک چاندی کی شکل کی ایک چیز میرے سینے میں رکھی گئی اور کہا یہ علم و حکمت کی چیز ہے، یہ اس کے سینے میں رکھ دو. وہ گفتگو کر رہے تھے، میں سن رہا تھا اور درد نہیں ہو رہا تھا مجھے. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے اٹھایا اور میرے پاؤں کے دائیں انگوٹھے کی طرف ہلکا سا مجھے اشارہ لگا اور یہ میری آواز سنائی دی، اب آپ کھڑے ہو جائیں گی. وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد سے مجھے کچھ الگ سا محسوس ہونے لگا. سبحان اللہ، علیہ افضل الصلاۃ و اتم التسلیم. اگر میں تاریخی پس منظر میں جاؤں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کب سے اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز بخشا تھا
اور وہ بڑا موضوع لمبا ہے. مجھے صرف اس تناظر میں بات کرنی ہے سورہ شرح کے تعلق سے، اور میں اسی میں بات کر رہا ہوں. شان نزول میں یہ دو چیزیں ذکر ہوئی، اور دوسرا جیسے میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی اس دعا کے جواب میں یہ کہا الم نشرح لک صدرک. یہ سوال انکاری نہیں ہے، یہ سوال انکاری نہیں، اس کو سوال معنوی کہا جاتا ہے. آپ اپنے ابا جی سے کہیں بھائی مجھے یہ بھی دے دو، تو والد صاحب کہیں جناب یہ جو پہلی چیزیں دی ہوئی ہیں یہ کوئی وہ تھا تیرے چچا نے دی مثال، وہ بھی تو کہیں گے بھائی یہ چیزیں میں نے دی آپ کیا اوپر آپ، تو آدمی محسوس کرتا ہاں جی واقعتاً یہ بھی دی ہے، یہ بھی دی ہے، یہ بھی دی ہے، یہ بھی دی ہے. دیکھو بھائی مجھے ان کا تو واقعتاً احساس کرنا چاہیے. بات سمجھا نہیں؟ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک. پیارے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے سینے کو ہم نے نہیں کھول دیا دین کے لیے، دین کی سمجھ کے لیے، دین کی فقاہت کے لیے؟ یہ قرآن سینے میں آپ کے جو محفوظ ہے، اور ہماری باتیں جو آپ کو ضبط ہو رہی ہیں، یہ معمولی سی بات ہے؟ بھائی آج کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے پورا دین سینے میں محفوظ کر لیا؟ تو پیارے نبی کے سینے میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرمایا الم نشرح لک صدرک. اس کی دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کی کہ کیا آپ کے سینے کے اندر ہمدردی اور رحمت نہیں ہم نے بھر دی؟ پوری دنیا کی رحمت اور شفقت اور محبت ایک طرف، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جن و انس پوری مخلوقات سے آپ کو محبت تھی، اور ہر ایک کے لیے آپ تڑپتا ہوا دل رکھتے تھے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. بات سمجھ آئی؟ تو الم نشرح لک صدرک. کیا آپ ان نعمتوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں جو ہم نے آپ پر کی ہیں؟ اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں، یہ کسی معجزے سے کم نہیں. میرے خیال میں 12 بجے تک تاکہ وہ درس جو ہے وہ ختم ہو، اسی ترتیب سے ہم آگے چلیں. بھائیو، یہ جو لم ہے فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. جب ہم لم، لما، لام ام، لائے نہیں، شرطیہ، ان کو کہتے ہیں حروف جازمہ، فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اس کے آخر کو جزم، نشرح، ہا کے اوپر جو جزم ہے یہ لم کی وجہ سے. اور اس کا معنی گو کہ یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع حال یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں بات کرتا ہے، یعنی حال اور مستقبل کے بارے میں بات کرتا ہے. لیکن یہ ماضی کے بارے میں کب بات کرنے لگ جاتا ہے؟ کہ جب اس کے اوپر لم داخل ہو، یعنی جو ما فعل کا معنی ہے یا ما نشرح کا معنی ہے وہی لم نشرح کا معنی ہے. کیا ہم نے نہیں کیا؟ یعنی کہ رب تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نعمت پہلے سے کی ہوئی تھی جس کا بار بار رب تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس کروا رہے تھے. جیسے ہمارے نبی نے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ احساس دلوایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کی بہت انسان ناقدری کرتا ہے، بہت ناقدری کرتا ہے، اور وہ ہے صحت، جوانی، اور اس کے ساتھ ساتھ خالی وقت کا ہونا. آپ خوش نصیب ہیں، ڈاکٹر صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، یہ جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنے اس وقت کو، جو خالی وقت تھا، اس کو آپ صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں. اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے، اس کے اندر ثابت قدمی عطا کرے. لیکن عمومی اگر امت کا حال جو تنزلی کی طرف جا رہا ہے، جانتے اس کا سبب کیا ہے؟ خالی وقت کا صحیح نہ استعمال کرنا، بلکہ اپنے قیمتی وقت کو بھی ضائع کرنا. نماز کے وقت ٹیلی ویژن دیکھنا، یوٹیوب دیکھنا، اس وقت کھیلنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قیمتی وقت تو ضائع کرتے کرتے جو خالی وقت ہے اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ استعمال میں نہیں لاتے، اس کو مفید نہیں بناتے. یہ تنزل، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ ناقدری کوئی شخص کرے گا تو وہ ان چیزوں کی کرے گا. بات چل رہی تھی ایک ایسی نعمت جو ہم پر اللہ نے کی ہوئی ہے، ہم اس کا احساس نہیں کر رہے ہیں، رب تعالیٰ نے احساس دلا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی، ان کچھ نعمتوں کا ذکر اس سورت کے اندر ہو رہا ہے. پہلی آیت کا ترجمہ الم نشرح لک صدرک. اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو دین کے لیے نہیں کھول دیا اور آپ کے اندر شفقت و رحمت نہیں بھر دی؟ فبما رحمت من اللہ لنت لهم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا تیرے رب کی قسم، یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے، آپ نرم ہیں، آپ پر ہم نے یہ انعام کیا ہے، احسان کیا ہے. اچھا جانتے ہو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کون بتائے گا مجھے؟ فبما رحمت من اللہ لنت لهم
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر اذا عزمت فتوکل على الله. کیونکہ یہ سمجھنا بے حد ضروری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بڑے انعامات ہوئے ان میں سے یہ کیا ہے, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سینے میں اللہ نے نرمی, محبت, شفقت, درگزر کرنا یہ بھر دیا تھا. اور اس کی سب سے بڑی مثال قرآن میں یہی آیت ہے. شیخ محترم بھی آپ نے اللہ جزائے خیر دے, میری تصحیح ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ. میرے بھائیوں, یہ احد کے موقع پر جو صحابہ سے غلطی ہوئی تھی, وہ جبل رماد سے نیچے اترے تھے, ان سے غلطی ہوئی اور غلطی کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید. اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کے شایان شان بس یہی ہے کہ آپ ان کو معاف کریں, ان کو درگزر کریں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. آپ ڈانٹیں گے بھی نہیں کہ آپ وہاں سے کیوں اترے, آپ نے یہ نقصان کیوں کروایا, میرے چچا شہید ہوئے یہ آپ کی وجہ سے ہوئے, یہ نہیں کہنا. یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. رب تعالیٰ کی خاص تربیت تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور اس کے لیے سینہ چاہیے. اور یہ علم و حکمت کا سینہ, الم نشرح لک صدرک, یہ کھلا ہوا سینہ چاہیے جس میں اللہ کو. تو یہ بڑا انعام تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا کہ آپ کے سینے کو انسانیت کی ہمدردی کے لیے کھول دیا گیا تھا, علم و حکمت کے لیے کھول دیا گیا تھا, دین کی سمجھ کے لیے اور دین کو سمجھانے کے لیے کھول دیا گیا تھا. کسی نے آ کر کہا ایک لفظ میں دین سمجھائیے, آپ کیا سمجھائے. کسی نے کہا ایک جملہ بتا دیجئے, بس کہا جی میں دین اس طرح سے لے کر آگے چلوں گا. کہا ٹھیک ہے بھائی, آپ ایسا لے کر چلیں. اور صحابہ سے کہا کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو وہ دیکھ لو جو واپس جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سینہ چاہیے اس کے لیے, اور یہ سینہ اللہ نے دیا, یہ بہت بڑا انعام تھا اللہ کا, بڑی نعمت تھی جس کی طرف استفہام معنوی سے اللہ رب العالمین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا احساس دلا رہے ہیں کہ یہ بڑی نعمت ہم نے آپ پر کی ہوئی ہے, آپ اس نعمت کی قدر کریں. تو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اور دوسرا بڑا احسان کہ آپ کی پیٹھ کے اوپر سے ہم نے ایک بوجھ کو ہٹا دیا. آپ کی پیٹھ کے اوپر ایک بڑا بوجھ تھا, جانتے ہو کس چیز کا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک, جس سے آپ کی پیٹھ ٹوٹی جا رہی تھی, کمر ٹوٹی جا رہی تھی اس بوجھ سے. کہتے ہیں گناہوں کا بوجھ, گناہوں کا احساس. تفسیر سعدی رحمہ اللہ نے لکھا رب تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بڑی ایک نعمت کی وہ یہ تھی, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. سبحان اللہ. کہا یہ سب سے بڑی بات تھی. اور اس احساس کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حد فکر مند رہتے تھے. اچھا کوئی بندہ سوچتا ہے میری غلطی کی نہیں, میں کیا معافی مانگوں. دیکھو نا, سوچ کا الگ الگ دائرہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یکاد ان یقع علیہ وان المنافق یرا ذنوبہ کأنہ جلس الذباب على عنفه ففعل به هكذا. کہا جب مومن سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے نا, چھوٹی ہو یا بڑی, اس کا وہ بوجھ اس طرح سے محسوس کرتا ہے گویا وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گرے اور وہ مر جائے. ایسا خوف محسوس کرتا ہے گناہ کے بعد, غلطی کے بعد. مومن کے احساس وضعنا عنک وزرک, آپ کی پیٹھ کے اوپر سے ہم نے بوجھ کو ہٹا دیا ہے, اور ایسا بوجھ کہ جس سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی, اتنی تکلیف آپ محسوس کر رہے تھے. مومن کا احساس غلطی کے بعد یہ رہتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا یہ چھوٹی سی تو غلطی ہے, میرے ایک مرتبہ معافی مانگ تو لیا, میں کیا کروں, میں ذبح ہو جاؤں اس کے لیے. میرے ایک پڑوسی تھے ماسٹر جی تھے, کوئی مرتبہ اپنا قضیہ لے کر آئے کہ مجھے شیخ ایسا ہے کہ میرے اور میرے بھائی صاحب کی تھوڑی سی کہا سنی ہوگی, میں نے ایک دو مرتبہ معافی مانگ بھی لیا, پھر بھی وہ معاف نہیں کرتے, آپ اور کیا کر سکتا ہوں. تو بیسک میں اصول الدعوہ سے فارغ ہو تو علم النفس ہم نے پڑھا ہے. تو تربیت کے اندر اور علم النفس کے اندر ایک بڑی بات یہ آتی ہے کہ مان لیں کسی وقت آپ کسی کو کوئی جملہ کہتے ہیں بڑا سخت ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں میں نے معافی مانگ لی, لیکن اس جملے کی سختی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کیا اس کے سینے سے وہ جو آپ نے جملہ کہا اس کی سختی ختم ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے, آپ کی معافی آنے کے بعد معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن سینے سے وہ سختی دور ہو جائے, یہ اس کے لیے چاہیے. اس کے لیے آپ کو بڑی لمبی خدمت کرنی پڑے گی. اس کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی آپ غلط تھے اور اس پر آپ شرمندہ ہیں, اب بھی اور تب بھی.
اور آخر تک رہیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ جناب آپ نے جا کر قاضی مجھے معاف کر دے, میں نے معافی مانگ تو لی تھی, آپ نے کیا کریں. اور پھر اگر وہ رب کے حق میں ہو اور پھر شخص مومن ہو, اس کے پاس ایمان بھی ہو, وہ تو ہر وقت تڑپتا رہتا ہے جیسے مچھلی کم پانی میں تڑپتی. رب تعالیٰ نے یہ گناہ کا احساس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا سخت تھا اور مومنوں کے پاس کیسا ہوتا ہے. میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول بتایا اور کہا منافق گناہ کرنے کے بعد یہ محسوس کرتا ہے گویا اس کے ناک پر ایک مکھی بیٹھی تھی, اس نے ایسے کیا, اس کو اڑ گئی, اس نے سوچا غلطی تھی آئی کیا, انسان ہی تو کرتا رہتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. لوگ بھی تو کرتے ہیں, وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے جو کی ہے اس کا انجام, اس کا سوال جواب مجھے دینا ہوگا. تو گناہوں کا احساس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری بڑی نعمت تھی اللہ کی طرف سے کہ اگلے اور پچھلے گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیے تھے. مجھے یاد ہے یہ دعا کرنی چاہیے, اللہ میرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے. یہ سنت ہے, اس پس منظر میں آپ یہ بات یاد رکھیں, یہ سنت ہے. تو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے, تو ہماری ماں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے, میرے لیے کیا کر دیجیے, دعا کر دیجیے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت. یہ چار جملے کہے, ہماری ماں اتنے خوش ہوئے کہ مسکرائے اور ہنسے اور آپ کی گود میں گر گئے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو یہ دعا اچھی لگی؟ کہا اللہ کے نبی بہت اچھی لگی اور میرے دل پہ اتنی ٹھنڈک پہنچی کہ اب تو مجھے اللہ نے بخش دیا, کہ اللہ میری عائشہ کو بخش دے, اس کے اگلے گناہ پچھلے گناہ چھپے ہوئے اور اعلانیہ سب گناہوں کا اللہ معاف کر. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. کہا کیا؟ کہا میں ہر وقت اپنی امت کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں. سبحان اللہ, کہ اللہ میری امت کے اگلے گناہ پچھلے گناہ ڈھکے ہوئے اور اعلانیہ سب کو اللہ معاف کر. علیہ افضل الصلاۃ و اتم التسلیم. مجھے یہ کہنا تھا اللہ نے دوسرا جو انعام اپنے نبی پر کیا اور جس کے تذکیر اللہ نے کروائی وہ یہ تھا کہ ہم نے آپ کی کمر پر سے ایک بڑا بوجھ ہلکا کیا ہے, جس کی تھکان سے جس کے احساس سے آپ کی کمر جو ہے وہ ٹوٹی جا رہی تھی. اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ورفعنا لک ذکرک, اور پھر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند بھی کیا ہے. آپ کے نام کو ہم نے افریقہ کے جنگلوں میں, افغان کے پہاڑوں میں اور سمندروں اور دریاؤں اور خلیج کے ملکوں سے لے کر کہاں اور یہی نہیں, بلکہ ہم نے پہلی امتوں اور پہلے نبیوں سے بھی یہی وعدہ لیا کہ ایک آخری نبی آئیں گے اور اس نبی کا نام احمد ہے. اور سورہ صف کو آپ پڑھ لیں اور دوسری سورتوں کو آپ پڑھیں, محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثالیں ہم نے انجیل و تورات میں رکھی اور ان کی عبادتوں, ان کی ریاضتوں, ان کی محنتوں کے ذکر ہم نے پہلے بھی کر دیے ہیں تاکہ آنے والے لوگوں کو ان کو دیکھ کر سمجھنے میں آسانی رہے اور کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے. ورفعنا لک ذکرک. دوسرا قول جو محدثین نے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ ہر اذان اور ہر نماز میں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو وہیں پہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی اس طرح سے ہم نے پیارے نبی آپ کے نام کو بڑا بلند کیا. اور تیسرا قول امام سعدی رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا وہ یہ تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرنے والا دنیا میں اگر کوئی محبت کرنے والا اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو محبت کی جانے والی ذات ہو اللہ کی. اور اس کے بعد اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کی جا رہی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ورفعنا لک ذکرک, اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بڑا بلند کیا. وہ سینوں میں بھی ہے, زبانوں میں بھی ہے اور مخلوقات کے ہر جگہ ہے اور دنیا کے کونے میں بھی ہے اور آسمان میں بھی. سبحان اللہ. اور بعض نے اس کو حشر و نشر سے بھی تعبیر کیا ہے کہ جب جو ہے ایک بڑا میدان لگے گا اور اس میدان میں سب کے پاس شفاعت کے لیے لوگ جائیں گے, لیکن آخری جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنا لہا, ہاں یہ کون ہے, اس کے لیے اللہ نے مجھے اجازت دی ہے اور میں اس کا مستحق ہوں. آنا لہا
یعنی میں شفا کروں گا اور میری سفارش سنی جائے گی. اور اس کے بعد کی بات آگے کی ہے. باہر کیف ورفعنا لک ذکرک کی ایک بڑی لمبی تفسیر ہے, بڑا لمبا موضوع ہے, اور خلاصے کے طور پہ یہ تمام اقوال میں نے آپ کو سامنے رکھے. اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بس بے شک یاد رکھیں مشکل کے بعد آسانی ہے اور پھر مشکل کے بعد آسانی. خوبصورت بات, سب سے بڑی علمی بات یہاں پر مفسرین نے یہ کی کہ العسر کو معرفہ لایا گیا اور یسر کو نکرہ. معرفہ یعنی خاص, کہتے ہیں کبھی بھی کسی بھی آسانی, کسی بھی مشکل کے اوپر کبھی جو ہے دو آسانیاں آ جائیں گی اور دو آسانیاں یا اس سے زائد آئیں گی. انما العسر یعنی عسر ایک ہے, عسر خاص معرفہ لائے ایک ہے, لیکن یسر کو نکرہ لائے. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی ایک مشکل کے بعد ایک آسانی نہیں آئے گی, دو سے آنی شروع ہوں گی اور پتہ نہیں کتنی اللہ ہے. یعنی دیکھو نا, صرف ہجرت تک مشکل تھی اور ہجرت کے بعد صرف یہی آسانی نہیں تھی, آپ بے خوف ہو گئے. دیکھو نا, ہجرت تک خوف کا سب سے بڑا جو بڑی مشکل تھی وہ خوف تھا, محفوظ نہیں تھا. اور ہجرت ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ آپ کو وہ خوف چڑھ گیا, آپ کی بھوک بھی ختم ہوئی, آپ کی پیاس بھی ختم ہوئی, آپ کو گھر بھی ملا, آپ کو باغ بھی ملے, آپ کو سواریاں بھی ملی, اور عزت و شرف بھی ملا, یہی نہیں بلکہ سلطنت بھی ملی. اور اس کے بعد نہ جانے کہاں کہاں پر آپ کے سکے جم گئے. تو یہ مشکل کے بعد آسانیاں کہتے ہیں کہ یہ مشکل معرفہ ہے, یعنی ایک ہے, لیکن یسر کو نکرہ لائے ہیں رب سبحانہ و تعالیٰ نے, نکرہ اس کو استعمال کیا ہے. یعنی بہت ساری اللہ آسانیاں لائیں گے, لیکن اس مشکل میں آپ نے صبر کرنا. وہ جو ایک مشکل زندگی میں آتی ہے, مان لیجیے ایک شخص بیمار ہے, یہ اس کی زندگی کی مشکل ہے, واقعی بڑی مشکل ہے, لیکن جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ صرف ٹھیک ہی نہیں ہوتا بلکہ بہت ساری اور آسانی ہے. وہ کمانے بھی لگتا ہے, وہ عبادت بھی صحیح طرح سے کرنے لگتا ہے, کل تک کھا پی نہیں سکتا تھا, کھا پی لیتا ہے, اور بہت ساری ترقی کرتا ہے. بندہ دیکھ کے ارے یار تو وہی تھا, تیرے تو ہم دن گن رہے تھے. لیکن نہیں, اس مشکل کے بعد اللہ آسانیاں لائے تو پھر بہت ساری آسانیاں لاتے ہیں اللہ رب العالمین. اور رب تعالیٰ نے پھر اس جملے کو, اس آیت کو تکرار کے ساتھ استعمال کیا, ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی. تاریخی دراسہ اس آیت کی روشنی میں کر کے پھر میں بات کو ختم کروں گا. ہاں, ایک بات یہ میں کہہ دینا چاہ رہا ہوں, میں تاریخی دراسہ کیوں کر رہا ہوں اور اس بات کو تاریخی دراسے سے جوڑ کیوں رہا ہوں, وہ اس وجہ سے جوڑ رہا ہوں کہ دونوں آنے والی آیتیں بندے کو جو جوڑتی ہیں, آسانیاں ایسے نہیں آتی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. وہ دونوں سے آتی ہے, وہ عبادتوں سے, ریاضتوں سے آتی ہے, محنتوں سے آتی ہے, وہ پلٹنے سے آتی ہے, وہ بندہ بننے سے آتی ہے. بندہ ویسا ہی بے شرم رہے اور سوچے کہ جناب میرے اوپر بھی مدد نہیں آ رہی. بعض لوگ کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوگی. اصل میں یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ویسا بنایا نہیں کہ قبول ہو, اس کو بننا پڑے گا. اپنے اعمال میں سدھار لانا پڑے گا, اپنے عقیدے میں سدھار لانا پڑے گا, رب کے اوپر توکل کو مضبوط کرنا پڑے گا, یہ یقین کرنا پڑے گا نصرت تو وہیں سے آئے گی, مدد ادھر ہی سے آئے گی اور کہیں سے نہیں آ سکتی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تاریخی دراسہ میں نے کہا تھا, میں انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر کروں گا. سب سے پہلی بات تاریخی دراسے میں 5 نکات ہیں. پہلا نکتہ یہ ہے کہ مشکلیں یہ تربیت کے لیے آتی ہیں. اللہ رب العالمین مومن, اچھا یہ ابن قیم رحمہ اللہ خوبصورت لکھا ہے اس میں, اور مجھے یاد ہے غالباً شیخ مسلم رحمہ اللہ کو میں نے پڑھا, انہوں نے کہا, ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیسے معلوم ہوگا کہ ایک شخص کی زندگی میں پریشانی آئی ہے یا اس کو وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے, وہ اس کو نعمت سمجھے یا نعمت سمجھے. دیکھو مومن کے لیے کوئی پریشانی, کوئی دکھ, کوئی تکلیف, کوئی نقص, کوئی کسی قسم کی آزمائش وہ رحمت ہے. اس کے مقام بلند ہوتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں. اب یہ آدمی کیسے سمجھے کہ یہ میرے لیے رحمت ہے اور میرے مقام بلند ہونے کے لیے نازل ہوئی ہے, یا یہ میرے گناہوں کی سزا ہے؟ تو بڑا خوبصورت ہونے کا کہا, دیکھیں جی, اگر وہ اس آزمائش کے بعد اپنے حالات بہتر کر لیتا ہے, پہلے سے اور اچھا بن جاتا ہے, تو گویا یہ جو اس کے لیے آزمائش تھی نا, یہ رحمت تھی, اس کے گناہ کی معافی کے لیے نازل تھی, اور اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے,
مزید اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے آئی تھی. اور اگر آزمائش کے بعد مزید بگڑ جاتا ہے, مزید خراب ہو جاتا ہے, مزید اور بے رحمی کا شکار ہو جاتا ہے, تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو پہلی سزا یہ گناہوں کی سزا تھی, اور ان گناہوں کے ساتھ ساتھ مزید وہ اپنے لیے وبال آگے بھی تیار کرنے لگ جاتا ہے. اس طرح کا انہوں نے جواب دیا, اور یہ بات بڑی اہم ہے, سمجھنے کے قابل. مشکلوں کے بعد آسانی اللہ رب العالمین کی سنت ہے. آزمائش کا آ جانا رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک قانون ہے, جو قانون ہمیشہ ہر چیز میں رہا ہے, انسانوں ہی میں نہیں بلکہ جانوروں میں بھی, بلکہ اللہ رب العالمین کے جو بھی دوسری نعمتیں ان میں بھی. اور رب تعالیٰ نے فرما بھی دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہاں سب سے بڑی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قانون ربی ہے یہ ایسا رہا کہ امم سابقہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. سورہ بقرہ کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان قوموں کے اندر جو اللہ رب العالمین نے پریشانیاں نازل کی اور یہ آزمائشیں رکھی اور مشکلوں کو ان کے اوپر لا کر کھڑا کیا, اس کا نقشہ یا ان تمام چیزوں کا ذکر رب تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. میں یہ مومنوں کی بات کر رہا ہوں, میں یہ عام بات نہیں کر رہا ہوں, مومنوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو پریشانیوں نے گھیرا اور اس طرح سے گھیرا کہ تکلیفیں, بھوک, پیاس, بیماریاں, ہر طرف سے وہ اتنے پریشان ہوئے یہاں تک کہ وَزُلْزِلُوا جھنجھوڑ دیے گئے. ایک چیز سے نکل نہیں پا رہے دوسرے سے نکل نہیں پا رہے تو تیسرے, اس طرح آزمائشوں نے آ کر گھیرا. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. مومن ہی نہیں, مومن کے ساتھ رسول بھی اس سوچ میں آ کر کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ وہ تیری مدد کب آئے گی جس نے تو نے وعدہ کیا ہو, وہ کب آئے گی, اب کب آئے گی, اتنا کچھ تو ہو گیا. اللہ ان نصر اللہ قریب, اللہ جی فرماتے ہیں ہاں اللہ کی مدد کرے گا. یہ ثبوت. دوسرا سورہ یوسف کے اندر رب تعالیٰ نے اس کا نقشہ آزمائشوں کا اس طرح سے اور مشکلوں کا اس طرح سے بیان کیا. حتیٰ اذ استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءهم نصرنا. یہاں تک کہ رسول مایوس ہوئے اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ ہمیں تو جھٹلا دیا گیا ہے, یعنی قوم اب ہم پر ایمان نہیں لائے گی. وہ مایوس اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی, مایوسی اس وجہ سے ہوئی کہ یہ قوم ان کو مناتے ان کو تبلیغ کرتے ان کو سمجھاتے یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اور ان پر اثر نہیں ہو رہا ہے. ان کو یقین ہونے لگا کہ ہمیں تو جھٹلا دیا گیا, اب یہ لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے. جاءہم نصرنا, اللہ جی فرماتے اس وقت پھر ہماری مدد آئی جب بندہ چاروں طرف سے نا امید ہو جاتا ہے. پھر امید جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے اور مدد آتی ہے, اس کی لذت بھی الگ ہوتی ہے اور اس کا احساس بھی انسان کو پھر زندگی بھر رہتا ہے. اس طرح کے مواقع جو ہے بار بار ذکر ہوتے. دوسرا بڑا نقطہ میں یہ بھی بتاؤں, مشکلوں کی عمر بہت کم رہتی ہے. مشکل زندگی میں آ جاتی ہے, یہ بات درست ہے, اس پر ثابت قدم رہیں, اللہ رب العالمین سے آسانیاں مانگیں اور یہ یاد رکھیں کہ اس کی عمر بڑی تھوڑی, بہت کم ہے. سورہ طلاق میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. صاحب ابن کثیر اور دوسرے ذکر کرتے ہیں اس کے جواب میں هَذَا وَعْدُ اللَّهِ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور سین جو ہے ہمیں عربی زبان کے اندر یہ قریب کا معنی دیتا ہے. سین کے دو تین معنی ہیں. ایک سین جو ہے طلبیہ, جیسے ہم استغفر اللہ کہتے ہیں نا, تو استغفر اللہ میں جو سین ہے نا, یہ خود بخود آپ کو یہ معنی دے رہا ہے اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں سین طلبیہ. اور ایک سین ہے جو قریب کا معنی دیتا ہے, قریب کا معنی دیتا ہے. وہ جس طرح سے میں نے یہ بتایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا, تو کہتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی لا کر رہے ہیں. یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی مشکل کی عمر بہت تھوڑی. کسی کے پاس غریبی ہے وہ یہ نہ سوچے میں ہمیشہ غریب رہوں, نہیں, اللہ سے یقین رکھے, اللہ رب العالمین اس مشکل سے اس کو نجات دلائے.
کوئی بیمار ہے وہ یہ نہ سوچے جناب میں اب تو مرتے تب تک بیمار ہی نہیں ایسا نہیں. اس بیماری کی عمر بھی بہت کم ہوتی ہے. اسی طرح سے کسی دوسرے شخص کی زندگی میں کوئی بھی تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے مشکل سے بعد وہ آسانی نہیں آسانیاں لائیں گے. اس کا ترجمہ بھی ایسے ہی کریں کہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں آتی ہیں. ایسا نہ کہ آسانی آتی ہے. میں نے کہا نا کہ نکرہ آیا ہے اور اس کا میں نے ترجمہ کر کے آپ کو بتایا. سورہ شرح کے اندر بھی یہی معنی ہے. جیسے میں نے بتا دیا کہ مشکلوں کے جو سال تھے کسی کے 10 سال رہے کسی کے 8 سال رہے. جو جب بھی مسلمان ہوا لیکن جب ہجرت آئی تو اس کے بعد تمام آسانیوں کو ساتھ لے کر آئی. یہ یاد رکھنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو کان العسر فی جحر لتبعه اليسر. اگر ایک مشکل کسی بل میں پڑی ہو یا بل میں جا کر چھپ جائے, کوئی بھی مشکل مثال دی انہوں نے, کوئی مشکل اگر ایک ایسی چیز ہو کہ جو بل میں جا کر چھپ جائے اس کو کوئی دیکھ نہ سکتا ہو, لتبعه اليسر, آسانی وہاں تک اس کا پیچھا کرے گی اور وہاں سے نکال کے لائے گی اور اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی. مشکل ایسی نہیں کہتے جی او جی اب تو کوئی نہیں, اب کوئی کام نہیں آسان, نہیں ایسا نہیں. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اور ہمارے ماں باپ ان پر قربان فإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. تکلیفوں کے بعد اللہ آسانیاں لاتے ہیں اور مشکل کے بعد اللہ رب العالمین آسانیوں کو انسان کی زندگی میں دیتے ہیں. تاریخی پس منظر اگر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو لے لیجئے کہ آپ کو جلانے کے لیے ایک پارلیمنٹ بنائی اور ایک پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہو گیا جناب ان کو آپ جلا دیجئے ہر ریکو منصور آ رہا ہے. دیکھو کتنی بڑی بات. میں نے پیچھے بنگلور میں ایک پروگرام تھا, میں نے کہا تھا کہ آج کل جو قانون بن رہے ہیں کیسے کیسے قانون ہیں, اس سے پہلے بھی قانون بنتے رہے ہیں اور میں آگے فرعون نے اپنی پارلیمنٹ پہ کیا کیا مسلمانوں کے خلاف پاس کیا اس کا بھی ذکر کروں گا. لیکن تمام قوانین کے آگے رب ذوالجلال احکم الحاکمین نے جب بندہ مومن کے لیے آسانیوں کو رکھا اور اس آسانی کو لا کر کھڑا کیا کہ تمام قوانین فیل. ان کی تمام جو سازشیں دی اور جو مکر فریب تھا اور جو انہوں نے جال بچھایا ہوا تھا وہ کامیاب نہ ہو سکا اور وہ فیل. دیکھیں ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو لے لیجئے. اس کے بعد میں نے کہا سورہ شعراء میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرعون نے جو پارلیمنٹ میں پاس کیا تھا وہ قانون دیکھیں کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. سولی پر چڑھائیں گے ان کو, ہم جو ایمان لے آئے ہیں ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹیں گے اور ایسے ایسی ان کو سزائیں دیں گے. رب تعالیٰ نے فرمایا سورہ شعراء میں وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بقا دی, ان کو نجات دی, ان کو زندہ رکھا اور جو ان کے ساتھ مومنین تھے ان کو رکھا اور جو سازشیں رچنے والے تھے جو ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے اللہ نے ان کو ختم کر دیا اور قیامت تک عبرت بنا دی. نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. میرے بھائیو میں آخری نقطے پر آ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ان بشارتوں کو پانے کے لیے ہمیں چند نکات یا چند چیزوں پر عمل کرنا بے حد ضروری ہوگا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. آسانیاں ایسے نہیں آ جاتی, آسانیاں بڑا وقت لگتا ہے. جیسے میں نے سورہ بقرہ اور سورہ یوسف کی آیات بینات آپ کے سامنے پیش کی کہ رسول اور رسول کے ساتھ جو مومنین تھے وہ یہ گمان کرنے لگے تھے آخر وہ اللہ کی مدد کب آئے گی, وہ کب آئے گا. تو اب اس کا جواب آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے ایک اللہ رب العالمین کا نام بھی اور صفت ہے وہ ہے حکیم. حکیم اس کا کیا معنی ہے؟ کسی کو معلوم حکیم اللہ رب العالمین کا نام حکیم ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ تفسیر جلالین کو آپ جب پڑھیں گے تو حکیم علیم بار بار آیا نا قرآن پاک, تو انہوں نے آگے لکھا حکیم فی صنعہ علیم بخلقہ. حکیم فی صنعہ اپنی کاریگری میں اپنے فیصلوں میں وہ حکمت رکھتا ہے, کچھ راز ہوتے ہیں
کچھ اللہ کو مقصود ہوتا ہے وہاں پر، کچھ وہاں اللہ چاہتے اپنے بندوں سے. سونا پہننے کے قابل اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ پٹھی میں جاتا ہے، اس کی میل کی چین نکلتی ہے، پھر وہ صحیح نکلتا ہے، پھر پٹائی ہوتی ہے، پھر وہ کبھی کنگن بنتا ہے، کبھی کچھ بنتا ہے، کبھی پھر خوبصورت لگنے لگتا ہے. لیکن اس سے پہلے اس کو آگ سے گزرنا پڑتا ہے، مٹی کے اندر رہنا پڑتا ہے، پٹائی کھانی پڑتی ہے، تب نکلتا ہے. مومن اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے. رب تعالیٰ نے خود فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نا تو اللہ جی فرماتے ہیں میں تو اس کا کان ہو جاتا ہوں، میں تو اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں تو اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کا چلنا پھرنا بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. حکیم فی صنعہ، اللہ کے راز کو سمجھنا چاہیے. بندے کے اوپر جو بھی آ جائے وہ کبھی یہ نہ سوچے کہ نہیں جناب یہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی ہے. اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. جانتے ہو یہ آیت کون سی ہے جس کے اندر یہ میں جس پس منظر میں بات کر رہا ہوں؟ وہ یہ ہے کہ سورہ یوسف میں، کیونکہ اگر حکیم میں عام جگہ پر جہاں احکامات ہیں وہاں پر لے کے جاؤں گا آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. میں آزمائش ہی کے ایک بڑی آزمائش کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا، وہ سورہ یوسف کا، یعنی یوسف علیہ السلام، اور رب تعالیٰ نے اس کو احسن القصص بتایا، سب سے عبرت والا واقعہ ہر طرف سے. اور خصوصاً جوان بچے، جوان میرے چھوٹے بھائی، ہماری بہنیں اور قوم کے جو بھی سن رہے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے. اگر آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں نا آپ کو بڑی جگہ ٹھوکریں لگیں گی، نوکری نہیں ملے گی، آپ کا بزنس اسٹیبلش نہیں ہونے دیں گے، پتہ نہیں اور کہاں یہ پکڑ وہ تفتیش یہ ہے وہ کاٹ یہ کاٹ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب سنو آپ واقعہ اس طرح سے ہے کہ سورہ یوسف کے اندر رب تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کا خلاصہ کرتے ہوئے، یعنی یوں لے لیجیے کہ وہ بھائیوں کو کہاں ڈال رہے ہیں، بھائیوں کو کہاں پھینک رہے ہیں، کوڑے کے اندر. وہاں سے ان کو پھر دوسری آزمائش، وہاں سے زندگی مل تو جاتی ہے لیکن غلامی کی زندگی، بیچا جاتا ہے بازار میں. پھر وہاں سے ایک بڑی آزمائش یہ کہ ایک برائی سے ان کو بچنا پڑ رہا ہے، اور برائی سے بچتے ہوئے انہوں نے دعا کی، ربی کیا دعا ہے، احب الی السجن مما یدعوننی الیہ، الہی میں تو یہی پسند کرتا ہوں کہ مجھے جیل میں بھیج دیا جائے لیکن یہ جو گناہ ہے اس گناہ سے تو مجھے بچا. ایسے وقت میں مجھے جیل پسند ہے لیکن اس گناہ میں جانا مجھے پسند نہیں. یہ ایک اور بڑی آزمائش، اور اس بڑی آزمائش میں کتنے سال، اور یہ کہنا بڑے آسان ہے قید کی زندگی، لیکن قید کی زندگی کتنی مشقت بھری زندگی. ان تمام آزمائشیں، آزمائش در آزمائش، اپنے ماں باپ سے دوری، وہ کس حالت میں زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، اپنے بھائیوں سے دوری، تنہائیوں کی زندگی، کوئی رازدار نہیں، کوئی کچھ نہیں. ان ربی لطیف لما یشاء. رب سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں اس واقعے کے اس طرح سے خلاصہ کیا کہ جب یوسف علیہ السلام کو پھر سلطنت ملی، یہ تمام پریشانیاں ختم ہوئی اور اتنی بڑی آسانی ہوئی کہ اس کی مثال دی جانے لگی، خزانے کے مالک کا بڑی شہرت ہوئی، اور ایک بڑا علم دیا گیا جو معجزے کے طور پہ تھا، کسی اور کے پاس نہیں تھا. حاکم بھی آ کر محکوم بنتے، غلام بن کے وہ علم حاصل کرتے، خوابوں کی تعبیر کا علم. تو یوسف علیہ السلام فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء. رب اپنی معیشت میں بڑا باریک علم رکھنے والی ذات ہے، بہت باریک علم رکھنے والی ذات ہے. کس طرح سے بندے کو پھر کہاں کون سا مقام دیتی ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ غلام بادشاہ بنے گا، قید میں زندگی گزارنے والا خزانے کا مالک بنے گا، جس کو قوم کے اندر پھینک دیا گیا اس کو دوبارہ سے زندگی ملے گی، جو ماں باپ سے اتنے سال دور رہے وہ پڑھ سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو الحکیم العلیم. بات چل رہی تھی حکیم سے، حکیم فی صنعہ لطیف علیم بخلقہ. رب تعالیٰ اپنے تمام کاموں کے اندر بڑی حکمت رکھتا ہے. بندے کو بندے کو ہے جی ایک ہی بچہ صدا اللہ نے دے دیا، پتہ نہیں
اگر کسی کو ایسا دکھ ہو تو وہ سورہ کہف میں چلا جائے. وہ ایک ہی بچہ تھا نا جس کو ذبح کرنے کے لیے کہا تھا, کہا تھا نہیں کہا تھا, ہاں بھائی اس کو مار. اور کیوں؟ اس کے جواب میں کہا ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے, یہ آگے کچھ فساد کرتا اور ان کا نام بھی خراب ہوتا. اللہ رب العالمین نے ایسا ارادہ کیا کہ نہیں, ان کا نام خراب نہیں ہونا چاہیے. حکیم فی صلح, یہ پہلا فارمولہ ہے. ہمیشہ جب بھی آزمائش آئے تو یہ ضرور سمجھو اللہ کا اس میں کوئی راز ہوگا, حکمت ہوگی. اگر آ گئی ہے تو صبر کرنا, پہلا فارمولہ. دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں, اور آیتوں پر وہیں پہ دھیان رکھیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب ان کاموں سے فارغ ہو جائیں, ان نعمتوں کا احساس کریں, مشکلوں کے بعد آسانیاں ہوں گی یہ یقین رکھیں, لیکن رب کی عبادت میں تھک جائیں, طلب کریں, کوشش کریں, محنت کریں اور اپنا محاسبہ کریں. محاسبہ کیا ہے؟ اگر شخص محاسبہ کرنے لگے, سب سے پہلے عقیدے کا محاسبہ کریں. میرا عقیدہ اللہ رب العالمین کے ساتھ درست ہے یا نہیں, پہلی بات. دوسری بات, کیا وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کھڑا ہے کہ نہیں. اسی کی مدد نہ, اسی کے لیے مدد آتی ہے آسمانوں سے جو نبی کا صحیح معنوں میں متبع ہے. اگر وہ نبی کا متبع نہیں ہے تو وہ یہ بھول جائے کہ اس کے لیے اللہ کی مدد آئے. آج امت مسلمہ, ہمارے بھائی اور بہن, ہم سب اللہ رب العالمین سے اس کی ہر قدم پہ نصرت مانگتے ہیں. الہی تو ہی مدد کرنے والی ذات ہے, ہمارے ہر کام میں مدد فرما, نیکیوں کے کرنے میں اور برائیوں سے رکنے میں اللہ ہماری مدد فرما. لیکن میرے بھائیوں, اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح متبع بننا ہوگا, صحیح اتباع کرنی پڑے گی, صحیح ان کی باتوں کو مان کے چلنا پڑے گا. اگر ہم اپنی منمانی کی زندگی گزاریں اور یہ سوچیں اللہ کی مدد آئے گی, یہ بڑا محال ہے, اور یہ گمان اس کو نجات نہیں دلا سکتا. تیسرا محاسبہ اپنی نمازوں کا. اللہ کی مدد چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی کوئی بھی آزمائش اس سے بچے رہیں, یا اگر آزمائش آئے تو اس سے ہم نکل جائیں اور آسانیاں ہماری زندگی میں آ جائے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ نمازوں کا محاسبہ کرنا پڑے گا. کیا ہم صحیح نمازی ہیں یا نہیں؟ وَاسْتَعِينُوا, دلیل وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اگر چاہتے ہو اللہ کی مدد نازل ہو تو صبر کرو اور نماز پڑھو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا, ہماری ماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, اذا فزعه الامر حضبه الامر فزع الى الصلاة. جب بھی آپ کو کوئی کام دشوار گزرتا, کہیں آزمائش آ جاتی, کوئی کٹھن مرحلہ آ جاتا, جلد نماز میں شریک ہو جاتے, مشغول ہو جاتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, اللہ رب العالمین سے دعا کرتے, اللہ رب العالمین کے لیے آسانیاں نازل فرماتا. تو ضروری ہوگا میرے بھائیوں کہ اپنی نمازوں کا محاسبہ کریں. اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ چوتھا بڑا محاسبہ دعوت و تبلیغ کا. اگر ہم اور آپ اس مشن کو آگے نہیں بڑھائیں گے, دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے, صرف ہم خود اپنے نماز روزہ درست کر لے رہے ہیں, خود پڑھ لے رہے ہیں, خود سمجھ لے رہے ہیں, خود سب کچھ کر رہے ہیں, اور اس بات کو آگے نہیں پہنچا رہے ہیں, یقین مانو کہ اللہ کی مدد نہیں. آپ جب بھی اب تاریخ کو پڑھیں گے, اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کی مدد کی کہ جو دین کا درد رکھتے تھے, دین کو پہنچاتے تھے. رب تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک کے اندر, کس طرح سے آیت ہے, کون دے گا مجھے دلیل؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اس کو پہنچاؤ, سیکھو, سکھاؤ, تبلیغ کرو, دعوت دو, خیر کی بات کو پہنچانے کے لیے سفر کرو, ایک دوسرے کو سمجھانا, دوسروں تک بات کو پہنچانا, اس فکر کو زندہ رکھنا, اس فکر پر چلنا. اگر تم یہ کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں. یہ شرطیہ, اللہ کی مدد شرطیہ, اللہ رب العالمین کی مدد شرط کے بغیر نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں, اللہ کی مدد آتی ہے, یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے, لیکن اللہ کے دین کی مدد کرنے سے آتی ہے, اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے سے آتی ہے. اور یہ محاسبہ کریں کہ ہم رب کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں. بھائی اللہ کے دین کے لیے آپ کریں گے, اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ اللہ کے دین کو وقت دیجیے, اللہ آپ کی روزی میں برکت دے گی. اللہ کے دین کی مدد کیجیے, وہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین. آپ کے
رزق میں کشادگی عطا کر دیں گے، ہر طرح سے اللہ کی مدد آئے گی، لیکن آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اللہ کے دین کی مدد کرنی ہوگی، یعنی کہ دین کی تبلیغ کرنی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کی مدد نازل ہونے کے لیے نازل ہو، اس کے لیے تیسرا بڑا فارمولہ یہ ہے اللہ پر کامل توکل بندے کا رہنا چاہیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے کہ اللہ ہی میری مدد کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں فَحَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ اور ابن رجب رحمہ اللہ نے بڑی پیاری تفسیر کی، کہا يُعَلِّقُ قَلْبَهُ لِلَّهِ، اپنے دل کو ہمیشہ اللہ سے لٹکا کے رکھے، اللہ سے جوڑ کے رکھے۔ توکل کا معنی اگر کسی نے سمجھنا ہے، ابن رجب رحمہ اللہ کا یہ قول یاد ہے، يُعَلِّقُ قَلْبَهُ لِلَّهِ، ہمیشہ اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کو رکھے، خوشی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اس وقت کبھی یہ نہ سوچے کہ نہیں یہ کچھ میں نے کمال کیا تب مجھے یہ خوشی ملی ہے، نوکری ملی ہے، روزی ملی ہے، فلاں جگہ عزت ملی ہے، نہیں، بلکہ اللہ کا شکر۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، یہ جامع صغیر کی حدیث ہے، جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یفرح الرب تعالی، رب تعالیٰ اس وقت خوش ہوتے ہیں جب بندہ کسی نعمت کو کھا کے کیا کرتا ہے، بسم اللہ، اور اس کے بعد کہتا ہے الحمدللہ۔ اس وظیفے سے رب تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرا شکر ادا کیا، اس نعمت کو میری طرف منسوب کیا کہ یہ جو نعمت ملی ہے میرے اللہ کی طرف سے ملی۔ تو میرے بھائیوں، توکل کا معنی یہ ہے ہمیشہ انسان کا دل اللہ رب العالمین سے جڑا رہے۔ اس کے بعد آخری چیز وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی مایوسی نہ آئے، اندھیروں میں بھی روشنی کی اپنے دل کے اندر یہ رکھنا، یقین رکھنا کہ روشنی کے اللہ کا لے کر آئے، اندھیرا ہمیشہ نہیں رہے۔ یقین جانے سورہ یوسف کے اندر جب آپ یہ دیکھیں گے، وہی واقعہ بیان کر رہا ہوں اور میں دلائل کے طور پہ وہی آزمائش کے واقعات لا رہا ہوں۔ سورہ یوسف کے اندر یعقوب علیہ السلام کا ایمان دیکھیں اگر آپ، اور جو واقعات کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا کہ اس سے تذکیر پکڑو یا اس سے عبرت حاصل کرو، وہ یہی عبرتیں ہیں جو حاصل کرنی اور جو پکڑنی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، تو بچوں نے کہا کہ یہ تو آپ وہی پرانی بات ہے، وہی پرانی باتیں، اب بھی آپ یہ ختم نہیں کر رہے امید کی جناب، اب کہاں بیٹا، کون سا بیٹا؟ انہوں نے کہا تھا عسى الله ان يجمعني جميعا، مجھے اب بھی یقین ہے کہ میرا اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ مجھے دے گا، یہ مجھے اب بھی یقین ہے، یہ یقین۔ نا امیدی زندگی میں کبھی نہیں آنی چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک بندے کے اندر یہ یقین ہے اور یہ نا امیدی اور مایوسی، اس کو تو کفر بتایا ہے، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کافر شخص مایوس ہوتا ہے، مومن کیوں ہوتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ میں اس اللہ کا ماننے والا ہوں جو ایک ہے، وہ مجھے ضرور کامیاب کرے گا اور آسانیاں میرے لیے لائے گا۔ میرے بھائی، یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کو خلاصے کے طور پہ ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد درس کے اختتام کا اعلان کروں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، میں نے کہا اور یہ تمام دلائل اس روشنی میں دیے کہ اللہ کی مدد اللہ کی عبادت میں لگ جانے سے آتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد محنتوں اور کوششوں سے آتی ہے، رجوع اللہ سے آتی ہے، محاسبہ سے آتی ہے، توکل کرنے سے آتی ہے، اللہ رب العالمین سے کامل امید رکھنے سے آتی ہے۔ میں آپ کو خلاصے کے طور پہ جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ، جیسے میں نے کہا کہ پریشانی کے یا دکھ کے یا تکلیف کے پیچھے ایک بڑی خوشخبری رہتی ہے، اس میں یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اور سورہ طٰہٰ میں رب تعالیٰ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض، فرعون جو تھا اس نے زمین میں سب سے بڑی سرکشی، جتنے بھی سرکش پیدا ہوئے، جتنے بھی سرکش، ان میں سب سے بڑا سرکش فرعون، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں بڑی سرکشی کی، وجعل اہلها شیعا، اور زمین میں بسنے رہنے والے لوگوں کو گروہ بندی میں تقسیم کیا، فرقہ بندی میں تقسیم کیا اس نے، یستضعف طائفۃ منهم، ایک کے ذریعے دوسرے کو کمزور کرنا،
حکومت کس طرح سے کر رہا تھا دیکھو آپ، اور آج بھی حکومت تقریباً اسی طرح سے ہو رہی، ایک دوسرے کو مارتے رہو اور یہ لڑاتے رہو آپس میں اور حکومت کرتے رہو۔ اب آپ آگے سنیں، منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو بچوں کو ذبح کرتے اور عورتوں کو زندہ رکھتے۔ یہ جو فرعون نے اعلان کیا تھا یہ صرف بنو اسرائیل کے لیے تھا، کیونکہ سورہ آپ بقرہ میں پڑھیں گے بنو اسرائیل کو اللہ رب نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو تم یاد کرو، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب فرعون نے تمہارے لیے یہ قانون نافذ کیا کہ تمہارے بچوں کو مارا جائے، عورتوں کو زندہ کیا جائے، تو ہم نے تمہیں بچایا، ہم نے تمہاری حفاظت فرمائی۔ یہاں پر بھی اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کی سرکشیوں میں، اور جو سرکشی اور ظلم کا طریقہ تھا ان میں سے یہ طریقہ بھی تھا کہ بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے۔ انہ کان من المفسدین، اللہ جی فرماتے کہ بے شک فرعون بڑا فسادی تھا اور فسادیوں میں سے تھا۔ اس پورے کے پورے فرعون کی اس سازشوں، فرعون کی اس بڑی بڑی ظالمانہ حرکتوں کے پیچھے ایک بڑی بشارت تھی، بہت بڑی ایک بشارت تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اللہ رب اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی ایک ارادہ کیا، ہم نے بھی ایک فیصلہ کیا، وہ کیا تھا؟ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جو سب سے کمزور طبقہ تھا نا بنو اسرائیل، میں نے کہا نا بنو اسرائیل کے لیے وہ فیصلہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ سب کے لیے تھا، شیعہ بہت سارے گروہ تھے فرعون کے ماننے والے، ان میں سے ایک یہ تھے، اور ان کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، عورتوں کو زندہ کیا جائے، سب سے کمزور طبقہ یہ تھا، اور ان کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، سب سے کمزور طبقے کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان پر اب احسان کریں، ان کو مشکلوں سے نکالیں، اور ہم کیا کریں ان کے ساتھ؟ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو قوم کے امام بنائیں گے اور آنے والی نسلوں کے بہتر وارث بنائیں گے، زمین کا وارث سے لے کر خاندانی وراثت تک اب جس کی بقا رہے گی وہ یہ کمزور طبقہ ہوگا کہ جس کو فرعون نے اس طرح سے ستایا اور اتنے ظلم کے تمام قوانین کے اوپر نافذ کی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا، اس کمزور طبقے والے لوگوں کو ہم امام بنائیں گے قوم کا اور وارث بنائیں گے، اور فرعون کو اور اس کے ماننے والے جو تمام کے تمام گروہ تھے آن کی آن میں اور لمحے کے لمحے میں سب کے سب کو کہاں پہ غرق کیا گیا؟ لے کر دریا میں۔ اور باقی کون بچے؟ پھر لیڈر کون رہا؟ حکومتیں کس نے کی؟ وراثت کس کو ملی؟ زمینوں کا مالک کون ہوا؟ یہ تمام تاریخ آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ خلاصہ کلام سورہ شرح کا رب سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز ہی سے سوال معنوی رکھا کہ لوگوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہوا کہ ہم نے آپ پر جو بڑے احسانات کیے ان میں یہ تھا کہ آپ کے سینے کو دین کے لیے کھولا، آپ کے سینے میں علم و حکمت بھر دی، رحمت و شفقت کا منبع، اور وہاں سے دریا پھوٹ گیا، اور اس دریا، اس رحمت کے دریا کی مثالیں اتنی بھری پڑی ہیں کہ ایک ہم نے میرے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے جو دعا، اور وہی دعا امت کے لیے جو کی اور کرتے رہے آخر وقت تک، اس کی ایک میں نے مثال دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گناہوں کی معافی کا ایک بڑا اعلان اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور پھر پوری دنیا کے لیے قانون، اور میں نے کہا شان نزول کے طور پہ یہ بات قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو فقر و فاقہ، غریبی، تنگدستی کا تانا دینے لگے، رب ذوالجلال نے فرمایا ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانیاں آئیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس طرح سے جو ہے صحابہ سے مخاطب ہوئے تھے کہ ابشروا بالفرج وزوال العسر الذي يعيش فيه المسلمون، اے مسلمانوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اب آسانی کی، اور میں تمہیں خوشخبری اس چیز کی دیتا ہوں جس زندگی میں تم جی رہے ہو اس زندگی کا خاتمہ ہوگا، اور ایک بہتر زندگی، اچھی اور خوشحالی والی زندگی، آسانی والی زندگی شروع ہوگی، اور وہ بڑی پیاری زندگی تھی، اور اس کی تاریخ بڑی لمبی ہے،
کسی کو پڑھنا ہو تو تاریخ مدینہ کو جا کر پڑھیں. اس کے بعد میرے بھائیوں، اس آسانی کے لیے انسان کو محنتیں کرنی پڑتی ہیں، انسان کو بڑی عبادت گزاری کی ریاضت اور اپنا محاسبہ کرنا پڑتا ہے، عبادات کا لے کر، دعوت و تبلیغ کا لے کر، اپنے دل کے تزکیے کو لے کر تمام چیزوں کو محاسبہ اگر بندہ کرنے لگ جائے تو اس کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اور اگر اپنا محاسبہ نہ کرے تو یقین جانے کہ اس کا وہ خود ذمہ دار ہے. اسلام نے تو اس کو تمام کی تمام چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی. دعا گو ہوں اللہ مالک الملک سے اس کے اسماء الحسنی کا وسیلہ دے کر رب تعالیٰ ہمیں آپ کو اور ہمارے ماں باپ بیوی بچے آنے والی نسلیں سب کو رب تعالیٰ دین کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو پہنچانے والا بنا دے. ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اس مجلس کو قبول فرمائے. اسی طرح کی یہ مجلسیں منعقد ہوتی رہیں. اللہ ان کا فیض عام کر دے اور نفع بخش رب تعالیٰ ہمیں بنائے. ہر قسم کی